السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن وصل ميتا خرج منه ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ احباب کے سامنے میت کے احکام بیان کر رہا تھا، لیکن گزشتہ جمعہ شب برات کے تعلق سے بات آئی تو میت کی غسل، اس کے کفن اور دفن کے تعلق سے چند باتیں رہ گئی تھی، لہذا اس جمعے میں آپ احباب کے سامنے انہی چند باتوں کو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث بیان کروں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حفر قبرا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو آدمی کسی میت کے لیے قبر کھودتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ قبر کھودنا معمولی کام نہیں ہے، قبر کھودنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یہ گھر بنائیں گے، یہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو کوئی آدمی کسی میت کو غسل دیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ بچہ ابھی پیدا ہوا، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تو جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو غسل دینے والا جو شخص ہے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی میت کو کفن دیتا ہے،
کفن کا کپڑا پہناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میت کو کفن کا کپڑا پہنانے والے شخص کو جنت کے کپڑوں میں سے من حلل الجنہ، جنت کے جو بہترین کپڑے ہیں ان کپڑوں میں سے ایک جوڑا اس آدمی کو پہنائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، لیکن ہماری نگاہوں میں ہماری سوچ ایسی بن گئی کہ یہ کام میرا نہیں ہے۔ ہم جو ہے بعض جگہ دیکھا گیا کہ اس کا ایک مکمل پیک آتا ہے، 20,000 کا 25,000 کا پیک۔ اب آدمی پیسہ دے دیا فلاں آدمی کو، اب وہ آدمی میت کے غسل سے لے کر اسے کفنانے تک، حتیٰ کہ اسے دفن کرنے تک، بعض جگہ تو دفن کے بعد کھانا کھلانے تک، اور بعض جگہ یہاں تک بھی سنا گیا کہ 3 دن گزرنے کے بعد جو زیارت کی جاتی ہے، زیارت تک، پھر 40 دن ہونے کے بعد وہ 40 دن کی دعوت تک، ان تمام چیزوں کو اس پیک میں ایڈ کر دیا گیا، اور آدمی اتنا پیسہ دے کر چپ ہو جاتا ہے، اور آدمی اجرت لے کر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ محترم دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو آدمی اجرت لے کر کام کرتا ہے، چاہے وہ میت کو غسل دیتا ہو، چاہے وہ میت کو کفن پہناتا ہو، یا جو کچھ بھی وہ کرتا ہو، اجرت لے کر کام کرنے والے کو ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہذا بغیر اجرت کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے، اسی کو یہ جو فضائل میں نے آپ احباب کے سامنے بیان فرمائے وہ فضیلتیں حاصل ہوگی۔ اجرت لے کر کام کرنے والے کو کچھ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ جب میت کا انتقال ہو جائے، آدمی مر جائے، تو اسے کس طرح رکھنا چاہیے، یہ بات آپ احباب کے سامنے آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میت کو جب غسل دینے کے لیے لے جایا جائے تو میت کو غسل کون دے؟ میت کو غسل اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ زندہ ہے تو باپ، اس کے بھائی ہیں تو بھائی، جو سب سے پہلے جو زیادہ قریبی رشتہ ہے وہ دے گا۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس سے زیادہ جو قریب کا رشتہ ہے وہ دیں گے۔ وہ بھی نہیں ہے تو اور چچیرے بھائی، خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، وہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ غسل دیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آخر درجے میں اجرت دے کر کوئی نہلانے والا ہے تو ایسے آدمی کو آخر درجے میں بلانا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اجرت دینے والے کو تلاش کریں گے، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اور اپنے لوگ بھی اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں کہ کسی مردے کے پاس جانا، اسے اگر دیکھنے کے لیے بھی گئے تو بہت دور 10-15 قدم دور کھڑے ہو کر ایسے ہی دور سے زیارت کر لیں گے، کر کے ایسے ہی نکل جائیں گے، پاس میں جانا، اسے چھونا تک پسند نہیں کریں گے، اتنا ڈرتے ہیں اور اتنا خوف کھاتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ ڈرنے کا مقام نہیں، خوف کھانے کا مقام نہیں، بلکہ قریب میں جانا، اس کا دیدار کرنا، اسے چھونا، اسے غسل دینا، اسے کفنانا، یہ قریبی اور سگے رشتہ داروں کا حق ہے۔ الغرض میت کو غسل اس کے قریبی رشتہ دار دیں گے، اور قریبی رشتہ دار کا غسل دینا یہ افضل ہے۔ اب اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا تو مرد کو مرد غسل دے گا، کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو عورت کو عورت غسل دے گی، مرد کو آ کر عورت غسل دے گی، اسی طرح عورت ہے، عورت کو جا کر کوئی مرد غسل دے رہا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ صرف
اگر کوئی شوہر جس کا انتقال ہو گیا، کوئی مرد نہلانے والا نہیں، صرف اس کی بیوی وہاں پر موجود ہے، اتنی مجبوری ہو گئی کہ کوئی مرد نہیں آ سکتا، ایسی مجبوری کی حالت میں صرف بیوی کو پرمیشن ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل دے۔ کب؟ جب وہاں پر کوئی مرد نہ ہو تو۔ مرد ہونے کی صورت میں بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی۔ تو محترم دوستو، اتنا شریعت نے پردے کا اہتمام کیا، پردے کا لحاظ رکھا اور یہ حکم ہم کو دیا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ غسل دے، اب غسل کس طرح دیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، جب تک پریکٹیکل ہم نہیں دیکھیں گے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پریکٹیکل دیکھنا ہے، وہ کبھی انشاءاللہ آپ احباب کو دکھلایا جائے گا، یا پھر آپ احباب جہاں کہیں پر اس طرح کی کلاس ہوتے ہیں وہاں پر جانا چاہیے اور باقاعدہ اسے دیکھنا چاہیے، یا اپنے کسی قریبی کا انتقال ہو گیا، اس کو جو آدمی غسل دیتا ہے وہاں پر اندر جا کر دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ میت کو غسل دینے کے بعد جو آدمی میت کو غسل دیا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ آدمی الگ سے غسل کر لے۔ پسندیدہ ہے کہ وہ آدمی الگ سے غسل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میت کو غسل دیتے وقت ممکن ہے کہ کوئی گندگی اس کے ناک سے یا کسی سوراخ سے خون نکل گیا، پیپ نکل کر آیا، یا پھر یہ کہ دونوں راستوں سے کوئی گندگی نکل آئی۔ اب وہ گندگی اس کے کپڑوں پر اڑ سکتی ہے، اور ضرور اڑے گی، آدمی کتنا بھی بچانے کی کوشش کرے۔ گندا پانی، استعمال شدہ پانی آدمی کے کپڑوں پر اور آدمی کے جسم کے اوپر ضرور لگے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے لیے مستحب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ بھی الگ سے غسل کرے اور اپنے کپڑے کو بدل لے۔ اگر اس طرح کا موقع نہیں ہوا تو ہمارے کپڑوں میں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے یا ہمارے اپنے جسم میں جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھو لے، اتنے حصے کو دھو لے اور ان کپڑوں کو آدمی پہن لے۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اپنے کپڑے کو بدل لے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، میت کو غسل دینے کے بعد اب میت کو کفن دینا ہے۔ میت کو کفن کے تعلق سے میں نے ایک حدیث آپ احباب کے سامنے شروع میں بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آدمی میت کو کفنائے، کفن کا کپڑا پہنائے تو کیا ہے ثواب؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کے کپڑوں میں سے ایک بہترین جوڑا اس پہنانے والے آدمی کو پہنائیں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے میت کو کفنانے کا۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا، 3 یمنی چادروں میں آپ علیہ السلام کو کفن دیا گیا، اور وہی 3 کپڑے مردوں کو بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ البسوا من ثيابكم البياض، جب تک تم زندہ رہو اس وقت تک تم اپنے کپڑوں میں سے جو سفید کپڑا ہے، وائٹ کپڑا، سفید کپڑا پہنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، یہ جو سفید کپڑا ہے وہ تمہارے کپڑوں میں نہایت ہی بہترین کپڑا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم زندہ رہو اس وقت تک سفید کپڑا پہنو۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دو۔ زندہ رہو تو بھی سفید کپڑے پہنو، اور جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو اس وقت بھی سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ تو لہذا سفید کپڑوں میں مردے کو کفن دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ صحابہ اکرام کو بھی سفید کپڑوں میں کفن دیا جاتا تھا۔ اب مرد کے لیے کفن کے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟
عورت کے لیے کفن کے کتنے کپڑے ہونے چاہیے وہ بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، فقہاء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے، ایک ہے ازار، سب سے پہلے ازار آتا ہے، پھر اس کے بعد میں ایک چادر، ازار سر سے لے کر پیر تک پورا کپڑا ہوگا، پھر اس کے بعد جو چادر ہوگی وہ چادر جتنا ازار ہوگا اس سے کچھ بڑا چادر ہوگا، پھر تیسرا کپڑا آتا ہے کرتا، وہ کرتا کھاندے سے لے کر اس کے پیر تک ہوگا۔ یہ 3 کپڑے مرد کے لیے ہوں گے، اور جو کرتا ہوگا وہ کرتا کلی دار نہیں ہوگا، اور اس کے آستین بھی سلے ہوئے نہیں ہوں گے، بغیر کلی کے وہ کرتا ہوگا اور بغیر آستین کے وہ کرتا بنایا جائے گا۔ یہ 3 کپڑے مرد کے کفن کے لیے استعمال کیے جائیں گے، اور یہی 3 کپڑے عورت کے کفن کے لیے بھی ہوں گے، لیکن عورت کے کفن میں 2 کپڑوں کا اضافہ ہوگا، ایک سینہ بند اور دوسرا سر بند۔ یہ 2 کپڑے عورت کے کفن میں اضافہ کیے جائیں گے، اور کل عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوں گے۔ شریعت دیکھے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کا کتنا اہتمام کر رہی ہے، اور کتنا تاکیداً ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت اگر مر بھی جائے، انتقال کر کر چلے جائیں، تو اس کا سر ڈھکا ہونا چاہیے اور اس کا سینہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مستقل 2 کپڑوں کا شریعت نے اضافہ فرمایا۔ جب مرنے کے بعد یہ حکم ہے تو جب تک عورت زندہ ہے اسے کتنا پردہ کرنا چاہیے، کتنا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل پردہ کرنے کو ایک عیب سمجھا جا رہا، باقاعدہ ہماری لڑکیوں کو پوچھا جا رہا کہ تم جو برقع وغیرہ پہن کر آتی ہو، اس برقعے کو بیڈ شیٹ کا نام دیا جا رہا، اتنا بیڈ شیٹ پہن کے اوڑھ کر اسکول آ جاتی ہو، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ بغیر پردے کے گھومنا فیشن ہے اور تم پردہ کر کر آتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طرح کے سوالات ہماری بچیاں جو برقع پہن کر اسکول اور کالج کو جاتی ہیں ان سے باقاعدہ ان کی دوست، ان کی فرینڈز ان سے سوال کر رہی ہیں۔ تو محترم دوستو، پردہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ پردے کا حکم ٹوٹلی ہماری اپنی بچیوں کی سیفٹی ہے۔ کئی سارے اس کے مثال دیے گئے، چاکلیٹ کی مثال دی گئی، ایک چاکلیٹ جسے ریپر میں رکھا گیا وہ زیادہ سیف ہے، یا وہ چاکلیٹ جسے کھول کر ایسے ہی رکھ دیا گیا؟ آدمی کون سے چاکلیٹ کو اٹھائے گا؟ اس چاکلیٹ کو پسند کرے گا جسے ریپ کیا گیا، جسے پیپر کے اندر، کور کے اندر رکھا گیا۔ آدمی اس چاکلیٹ کو اٹھا کر کھانا پسند کرے گا، اس چاکلیٹ کے مقابلے میں جسے ایسے ہی کھلا رکھا گیا اسے اٹھانا، اسے چھونا بھی آدمی پسند نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی عورت کی سیفٹی کہ اس کے اوپر مکھی آ کر نہ بیٹھے، اس کے اوپر لوگوں کی گندی نگاہ نہ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، وہ الگ موضوع ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا شریعت نے عورت کے پردے کا اہتمام اس کے مرنے کے بعد بھی کیا ہوا ہے، اس لیے باقاعدہ اس کے لیے کفن میں 2 کپڑوں کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، کفن جو ہم پہناتے ہیں وہ کفن کا کپڑا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آدمی کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کفن کے کپڑے کو بھی ختم ہونا ہے، وہ کفن کا کپڑا بھی گلیز ہو جائے گا، ایسے ہی مٹی میں وہ مل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ چاہے معمولی کپڑا رکھیں، آپ چاہے عمدہ سے عمدہ کپڑا اسے پہنا ہے، اس کپڑے کو ختم ہونا ہے۔ اب اگر آپ نے عمدہ کپڑا پہنا ہے تو زیادہ مہنگا والا، تو اس میں پیسوں کا اسراف ہوگا۔ اس لیے معمولی درجے کا، ایک دم گھٹیا کفن بھی نہیں اور ایک دم اعلیٰ قسم کا کفن بھی نہیں، درمیانے پیسوں کا درمیانہ کفن آدمی کو پہنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو حج کو جاتے ہیں تو زمزم کے پانی میں، یا عمرے کو جاتے ہیں تو زمزم کے پانی میں کفن کو ڈبو کر لے کر آتے ہیں، وہ والا کفن بھی آدمی کو پہنایا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ بزرگوں کے
پہنے ہوئے کپڑوں کو یا بزرگوں سے لگے ہوئے ان کپڑوں کو لا کر رکھتے ہیں تبرک کے طور پر، کوئی حرج نہیں، ان کپڑوں کو بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ کعبۃ اللہ کو جا کر کعبۃ اللہ سے دیوار سے مل کر ان کپڑوں کو لا کر رکھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، اس کپڑے کے ذریعے سے بھی آدمی کو کفن دیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، کفن دیتے وقت عہد نامہ لکھ کر اس کفن کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ کلمہ وغیرہ لکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ قرآن کی آیتیں لکھ کر اس کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ میت کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ سوچ کر رکھتے ہیں۔ اس طرح کلمہ وغیرہ لکھ کر رکھنا یا کوئی عہد نامہ کفن کے اندر رکھنا یا قبر کے اندر رکھنا، اسی طرح قرآن کی آیتیں کفن کے اندر رکھنا یا قبر کے اندر رکھنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ آدمی کی روح سے ہوگا، آدمی کے اس کے جسم سے کچھ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس طرح رکھ کر قرآنی آیتوں کو قبر کے اندر رکھیں گے، آپ سب جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا جسم گلے گا، سڑے گا، اور آدمی کے جسم سے گندگی نکلے گی، اس کا پیٹ نکلے گا، اس کا خون نکلے گا۔ اب اس گندگی میں قرآن کی آیتیں، وہ کلمہ اور دیگر چیزیں، وہ عہد نامہ جو بھی ہم لکھے ہوتے ہیں، وہ خون اور پیٹ سے لت پت ہو جائے گا۔ لت پت ہوگا تو اس قرآن کی آیتیں اور کلمے وغیرہ کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے اس طرح کی کوئی چیز ہم لکھ کر نہ رکھیں۔ لکھ کر رکھنے سے میت کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لکھ کر رکھنے کے مقابلے میں پڑھ کر اگر ہم ثواب پہنچائیں گے تو پڑھ کر ثواب پہنچانے سے میت کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، خاص اہتمام کریں کہ ہم جو ہے کفن کے اندر کوئی قرآنی آیت یا کلمہ یا کوئی عہد نامہ لکھ کر نہ رکھیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی نئی دلہن ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو یہ کرتے ہیں کہ اس کے جنازے کے اوپر سرخ چادر وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کا سرخ چادر ڈالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ اللہ کے پاس چلی گئی، اب خواہ اس کے اوپر ڈالنا اور زخم پہنچانا، ان کے رشتہ داروں کو چوٹ پہنچانا، تکلیف پہنچانا کہ تمہاری بیٹی دلہن تھی، اب دلہن کا یہ حال ہو گیا، ظاہراً یہی نظر آئے گا کہ میت کی رشتہ داروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی کپڑا اس عورت کے جنازے کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں انتقال کر جائے، اب وہ بچہ انتقال ہونے کے بعد پیدا ہوا، اس کے کفن دفن کا کیا حکم ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ اگر مر گیا، پیدا ہو کر نہیں، ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، پھر اس کے بعد میں وہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کے تعلق سے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس بچے کو نہ کفن دیا جائے گا، یعنی کہ ایسا کفن جس طرح عام کفن 3 کپڑوں والا جو میں نے ابھی بیان کیا، اس طرح کا کوئی کفن اس بچے کو نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی اس بچے کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ غسل دیا جائے گا اور اس بچے کا نام رکھا جائے گا، معمولی کپڑے میں لپیٹ کر اسے جا کر دفن کر دیا جائے گا۔ باقاعدہ جو کفن ہم دیتے ہیں اس طرح کا باقاعدہ کفن نہیں دیا جائے گا، اور جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، صرف پانی سے اسے دھو کر معمولی کپڑے میں لپیٹ کر لے جا کر اسے دفنایا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو پیدا ہو گیا، جب دنیا میں آیا تو وہ زندہ تھا، اس کے بعد میں اگر وہ مرا، اب اس بچے کو کفن دیا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ تو محترم دوستو، یہ باریک سا مسئلہ ہے، اسے سمجھنا اور ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میت کو کفنانے کے بعد میت کو ہم اٹھا کر لے کر آتے ہیں۔ اب بعض لوگ میت کو دیکھنے کی ضد کرتے ہیں،
میت کو بہتر یہ ہے کہ غسل دینے سے پہلے میت کو دیکھ لیا جائے، بہتر ہے، بہتر۔ اب اگر کوئی آدمی دور تھا، تاخیر سے پہنچا، جب تک میت کو قبر کے اندر نہیں اتارا جاتا اس سے پہلے میت کا دیدار کرنا جائز ہے۔ آدمی جنازے کی نماز سے پہلے بھی میت کو دیکھ سکتا ہے، جنازے کی نماز کے بعد بھی میت کو دیکھ سکتا ہے۔ قبرستان میں لے کر چلے گئے لیکن ابھی قبر کے اندر نہیں رکھے، اس سے پہلے بھی آدمی میت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن قبر کے اندر رکھنے کے بعد میت کے چہرے کو کھول کر دیکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ میت کو قبر کے اندر رکھنے کے بعد جو ہی میت کو ہم قبر میں رکھ دیے تو قبر اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ کسے معلوم کہ میت کے احوال کیا تھے؟ اب اگر اللہ نہ کرے کہ وہ میت گنہگار تھی، اسے قبر میں رکھنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا، اس کا چہرہ پتہ نہیں کیسا ہو گیا، قبلے سے پھیر دیا گیا یا بندروں جیسا بنا دیا گیا، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ ہو گیا تو آدمی ڈر جائے گا، آدمی کا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے قبر میں جو ہی رکھ دیا گیا میت کے چہرے کو نہیں کھولنا چاہیے، اس وقت میت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے تک میت کی آدمی زیارت کر سکتا ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ عورتیں میت کے ساتھ قبرستان تک آتی ہیں اور بعض عورتیں الگ سے قبرستان کو آ کر وہاں پر وہ میت کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے عورتوں کو اس طرح میت کے ساتھ چلنے اور عورتوں کو قبرستان کو آنے سے منع فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ عورتیں کہنے لگی ننتظر الجنازہ، ہم نے جنازے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لوٹ جاؤ، ارجعنا، لوٹو یہاں سے۔ کیوں؟ اس طرح اگر تم جنازے کی اتباع میں لگی رہو گی مردوں کی طرح تو تم معذورات غیر مأجورات، کہ تم گناہ کو لے کر، وزر کو لے کر لوٹو گی، ثواب کو لے کر لوٹ کر نہیں جاؤ گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، بس ہم کو ماننا ہے۔ کیوں حکم دیا؟ کیا مصلحت تھی؟ وہ اللہ کے نبی اور اللہ خود جانتے ہیں۔ اس میں جانا، اسے تلاش کرنا کیوں ہے ایسا، وہ ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اسے ماننا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا عورتوں کا میت کے ساتھ چلنا اور انتظار کرنا، قبرستان کو جانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میت کی جنازے کی نماز کے تعلق سے چند باتیں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میت کی جو جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ حقدار میت کا، اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا سب سے زیادہ حقدار ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا۔ اگر بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ سب سے زیادہ مستحق ہے اپنے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھانے کا۔ ماں کا انتقال ہوا تو بیٹا زیادہ مستحق ہے اپنی ماں کی جنازے کی نماز پڑھانے کا۔ جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کا خونی جو رشتہ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اپنے میت کی جنازے کی نماز پڑھانے کے۔ اگر وہ نہیں پڑھا سکتے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو اس علاقے کا جو بادشاہ حاکم ہے وہ جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ اگر حاکم مسلمان نہیں ہے تو اس کا نائب حاکم جو ہے وہ پڑھائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس علاقے کا قاضی پڑھائے گا۔ اگر قاضی بھی نہیں ہے تو علاقے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ مستحق ہے میت کی جنازے کی نماز پڑھانے کے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جنازے کی نماز، اس کے اندر 4 تکبیر ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اب اس جنازے کی نماز میں اگر بڑی میت ہے، یعنی کہ اس آدمی کی میت جو بالغ ہو چکا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، چاہے جتنی بھی بڑی عمر کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے ایک دعا آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ بے شمار دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے منقول ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جو حنفی لوگ ہیں وہ حنفی لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں۔
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ جو پوری بڑی دعا ہے وہ بڑی میت کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا جو نابالغ بچہ ہے، اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ دعا اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نابالغ بچی کا انتقال ہو گیا تو نابالغ بچی کے لیے اللہم اجعلہا لنا فرطا، مرد کے لیے نابالغ لڑکے کے لیے اللہم اجعلہ، لیکن لڑکی کے لیے اللہم اجعلہا، صرف اتنا فرق ہے۔ یہ فرق کے ساتھ اگر ہم دعا پڑھ لیں گے تو جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جنازے کی نماز کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا جائز ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دعا نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جنازے کی نماز ہی دعا ہے، جنازے کی نماز پڑھنا ہی ایک دعا ہے۔ وہ دعا ہونے کے بعد پھر وہاں پر کھڑے ہو کر پھر سے دعا کرنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن دعا کا بہترین وقت جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے، میت کو دفنانے کے بعد، قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد وہیں پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، قبلہ رخ کھڑے ہو کر آدمی وہاں پر دعا کرے، یہ میت کے لیے دعا کرنے کا بہترین وقت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بتایا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، میت کے لیے جو ہم قبر کھودتے ہیں وہ قبر دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ یا تو وہ قبر لحد کی شکل میں ہوگی، یعنی یل کی شکل میں، ایسا آ کر ایسا، اسے کہتے ہیں لحد، اور جسے ہم بغلی کہتے ہیں، بغلی قبر۔ اور یہ قبر وہ بالکل جو ہے شق والی قبر ہوگی، یعنی ایک ہی لیول کی قبر ہوگی۔ دونوں طرح سے ہم قبر کو کھود سکتے ہیں، اس علاقے کی یا پھر اس زمین کی حیثیت کو دیکھ کر کہ وہ زمین کیسی ہے، لحد کھودنا وہاں پر مناسب ہے، یا پھر یہ کہ شق والی قبر کھودنا مناسب ہے۔ جو مناسب ہوگی وہ دیکھ کر آدمی قبر کو کھود سکتا ہے، لیکن سنت اور آپ علیہ السلام کا معمول وہ بغلی قبر کھودنے کا تھا، لحد والی قبر کھودنے کا آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو لہذا لحد والی قبر کھودیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کھودنے کے بعد جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو دفن اس طور پر ہو کہ میت کا جو سیدھا ہاتھ اور اس کا جو چہرہ، کچھ چہرہ وہ قبلے کی طرف آئے، اور یہ حصہ وہ پیچھے کی طرف، مشرق کی طرف ہو، اور ہمارا یہ حصہ مغرب کی طرف ہو۔ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی قبر کو کھودے، اور قبر کھودنے کے بعد میت کو جب ہم قبر میں رکھتے ہیں تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو آدمی قبر کے اندر اترتے ہیں وہ آدمی کم سے کم 3 ہونا چاہیے یا 5 ہونا چاہیے، طاق عدد میں ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، 2 آدمی بھی اتر سکتے ہیں، 4 آدمی بھی اتر سکتے ہیں، ضرورت کے موافق جیسا ہوگا اتنے آدمی قبر کے اندر اتر کر میت کو دفن کر سکتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، کوئی کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کے محرم کا اترنا ضروری ہے۔ بیٹا، باپ، بھائی جو اس کے محرم ہوں گے وہ محرم قبر کے اندر اتریں گے اور اس عورت کو قبر کے اندر رکھیں گے۔ نامحرم کا اترنا اور نامحرم کا اس عورت کو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اس عورت کا محرم نہیں ہے، کوئی بھی محرم نہیں ہے، بہت تلاش کیے کوئی نہیں ملا، ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں ڈرتے ہوئے، خدا کا خوف کھاتے ہوئے، پورے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے فوراً اس عورت کو وہاں پر رکھ کر فوراً قبر کے باہر آدمی آ جائے۔ تو یہ میت کو قبر کے اندر رکھنے کا طریقہ ہے۔ رکھنے کے بعد جب ہم قبر کو بند کرتے ہیں، بند کرتے ہوئے کوہان نما شکل میں آدمی کو چاہیے کہ قبر کو بند کرے۔ بعض لوگ اسکوائر ٹیپ میں بناتے ہیں، اسکوائر کی طرح بنا کر قبر کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس طرح قبر کو مضبوط کرنا بھی جائز نہیں، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، قبر کو مضبوط کرنا جائز نہیں ہے، کوہان نما شکل میں بند کر کے نکل جائیں۔ اور بعض لوگ قرآن کی آیتیں کتبے میں لکھ کر، ایک پتھر میں لکھ کر اس میت کے پاس رکھ کر، یعنی میت کے قبر میں وہاں پر دفنا کر آتے ہیں۔ اس طرح دفنا کر آنے سے قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی ہوگی،
قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں پر کتے، بلی اور دیگر جانور وغیرہ گھومتے پھرتے ہیں. اب یہ گھومتے ہوئے اس لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں پر استنجا کر کے آ جائیں اپنا پیر اٹھا کر، تو لگنے والے کو، وہاں پر لگانے والے کو گناہ ہوگا، ان قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی ہوگی. اس لیے محترم دوستو، ان تمام چیزوں کا خیال کر کے، ادب و احترام کا خیال کر کے، علماء اکرام سے رابطہ کر کے، ضروری مسائل ان سے معلوم کر کے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اپنے مردوں کو غسل دینے کی، کفنانے کی اور دفنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو احباب سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں.